الفاظ کے ساتھ انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، الفاظ کے ساتھ انسان صحت مند بھی ہو سکتا ہے۔ جادو جنات کا علاج کرنے والے اکثر عامل جب مریض کے گھر میں جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جو نابالغ ہو، اس کو ہمارے پاس لے کے آئیں، اس پر ہم نے پڑھائی کرنی ہے، پھر اس کو جنات نظر آئیں گے، ان جنات کے ذریعے سے ہم آپ کا علاج کریں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ کے گھر میں مسئلہ کیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا طریقہ آپ کے بچے کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے، جس کو آپ عمل کے سامنے بٹھا رہے ہیں، خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ عمل کرتا کیا ہے کہ آپ کے مریض کو آپ کے سامنے بٹھا دیتا ہے، اس کو کہتا ہے بیٹا آنکھیں بند کر لو، پھر اس کے بعد کچھ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد کہتا ہے آپ کو اگر سانپ نظر آئے، آپ کو بابا جی نظر آئیں سفید داڑھی والے، آپ کو کبوتر نظر آئیں، آپ کو چڑیا نظر آئے تو مجھے بتا دینا ہے۔ تو جب یہ جملے کہتا ہے بیسیکلی اس بچے کے مائنڈ میں وہ خود یہ جملے ڈال دیتا ہے، خود خیال ڈال دیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں آنکھیں بند کر لو، یہ ناظرین سے کہہ رہا ہوں، سننے والے سے آپ آنکھیں بند کر لیتے، میں کہوں یہ منارے پاکستان نظر آئے تو بتا رہا، تو آپ کے ذہن میں پکچر آ گئی۔ بیسیکلی وہ بچے کے سب کانشیس میں پڑے ہوئے ڈیٹے کو ٹچ کرتا ہے، تو جب وہ سب کانشیس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ خیالات اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے نے آنکھیں بند کی، اس کو فیلنگز میں آنا شروع ہو جاتا ہے، میرے سامنے شیر آ گیا، میرے سامنے فلاں چیز آ گئی، وہ خود بار بار باتیں کر کر کے اس کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں۔ یہ خطرناک کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ خطرناک اس طرح ثابت ہو سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر نفسیاتی طور پر کمزور ہے، سائیکولوجیکلی پہلے ڈیمیج ہے یا ذہنی طور پر پہلے پریشان رہتا ہے، وہ اس عمل کی باتوں کی وجہ سے ذہنی بیمار ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، الفاظ کے ساتھ انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، الفاظ کے ساتھ انسان صحت مند بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اکثر لوگ کونسلنگ کروانے کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کونسلنگ کرتا ہے، الفاظ سے اس زخموں کو بند کرتا ہے، سٹچ لگاتا ہے، خیالات کے زخموں کو، اس کو سکون دیتے ہیں الفاظ۔ تو الفاظ سے انسان بیمار بھی ہو سکتے ہیں، صحت مند بھی۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی عامل آتا ہے، وہ کہتا ہے جی بچہ بٹھائیں، تو اس کے سامنے اپنے بچے کو نہیں بٹھانا۔ ایک اور مزے کی بات، اگر بچے کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ کہے گا بچہ کوئی اور لے کے آئیں، یہ بچہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا، صفائی کا نہیں، وہ میچور ہوتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے بچے کو ایسے عاملوں کے ہاتھ نہ چڑھائیں، ایسے عامل جو نوسر بازی کرتے ہیں، یعنی بچے کو بٹھا کر اس کو ذہنی طور پہ ٹریپ کرتے ہیں، اس کے مائنڈ میں ساری باتیں خود ڈالتے ہیں، پھر اس کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے عاملوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ کن کے پاس جانا ہے؟ کس سے مشورہ کرنا ہے؟ آپ کے گھر کے قریب جو امام مسجد ہے، جس کو آپ نے روز ملنا، اس سے مشورہ کریں۔ آپ کے خاندان میں کوئی بڑا ہے، اس سے مشورہ کریں۔ دعا کروانی ہے نا، لوگ عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بہت بڑی پیر، بہت بڑی ولی، آپ کی والدہ موجود ہے، اس سے دعا کریں۔ ماں کے ہوتے ہوئے دوسروں سے دعا نہ کریں، اپنی والدہ سے ریکویسٹ کریں۔ اگر والدین آپ سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ایسے عامل حضرات کے پاس نہ جائیں، صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی کریں، قرآن و سنت کو فالو کریں۔ بہت سارے نوسر بازوں سے آپ محفوظ رہیں گے، بہت سارے مسائل سے محفوظ رہیں گے، بہت سارے سائیکولوجیکلی مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔